فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، الحمدللہ ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ اور پہلا جمعہ المبارک ہے. آپ سب کو یہ مہینہ مبارک ہو. آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا اس موضوع کا نام ہے کہ میلاد ایک رسم نہیں. موضوع کیا ہے؟ میلاد ایک رسم نہیں، ایک انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں. جس طرح ہوتا ہے نا، ہماری کئی رسمیں ہوتی ہیں. سالگرہ ایک رسم چل رہی ہے اور ہم سالگرہ کو ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر مناتے ہیں. ہلا گلا ہوتا ہے، شغل ہوتا ہے، کھانا پینا عام ہوتا ہے، میوزک بھی چل جاتا ہے، اختلاط بھی ہو جاتا ہے، تو ہم ایک فنکشن منا رہے ہوتے ہیں. میلاد ایک فنکشن، ایک رسم، ایک انجوائے کا نام نہیں ہے. میلاد ایک طبعی، ایک شرعی خوشی کا نام ہے. خوشی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے طبعی خوشی، یعنی انسان طبعاً ایک عادتاً اس چیز سے خوش ہوتا ہے. جیسے کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خوش ہوتا ہے. ایک خوشی اس کی فطرتاً، ایک نعمت اس کو مل جائے، ایک مکان مل جائے، نکاح ہو جائے، کاروبار اچھے طریقے سے چل جائے، کوئی بڑا گاہک آ جائے، اس کو کہتے ہیں طبعاً خوشی ہونا، فطرتاً عادتاً خوشی ہونا. ایک خوشی ہوتی ہے شرعی. شرع نے کہا اس چیز کے خوش ہو، اس چیز سے محبت کرو، اس چیز سے کیا ہو؟ خوش ہو. شرعاً خوش ہونے کا حکم ہے. رمضان آئے، عید آئے تو بندہ مومن کیا ہو؟ خوش ہو. عید والے دن مسلمان کا خوشی کرنا لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ منہ بنا کر بیٹھا رہے. کیوں؟ کیونکہ سنت مصطفیٰ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشی کے دن عطا کیے. چھوٹی عید اور بڑی عید ایک خوشی کی عید ہے. اس کو کہتے ہیں شرعاً خوش ہونا، کہ شرع نے کہا اس کے اوپر خوش ہو. آج
ہم یہ نوٹ کریں گے کہ میلاد کے اوپر خوش ہونا یہ طبعی خوشی ہے یا شرعن خوشی ہے یا دونوں خوشی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر نعمتیں کی، احسان کیا، کوئی نعمت عطا کی، ایمان دیا، اس کے اوپر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا احسان مانو۔ یہ ایک مقام پر قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا گیا اشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ پہلے میں کہا گیا نعمتوں کو یاد کرو، اس کا احسان مانو۔ دوسرے نمبر پر نعمت کا لفظ مذکور ہے واشکروا، اشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت جو ہے اس کے اوپر شکر ادا کرو۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تین آیتیں میں نے آپ کو سنائی۔ ایک میں کہا نعمت جو ملے اس کے اوپر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا احسان مانو۔ دوسرے مقام پر فرمایا نعمت جو ملے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تیسرے مقام پر نعمت کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کس کی؟ بخاری شریف کی، قرآن کے بعد مستند ترین کتاب بخاری کی حدیث پاک، کہ جس میں واضح طور پر کہا گیا محمد نعمت اللہ، محمد کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ محمد نعمت اللہ، محمد اللہ کی نعمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت ہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ نعمت کے اوپر کیا کرو؟ اللہ کا احسان مانو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر کرو، اور نعمت کا کیا کرو؟ چرچا کرو۔ میلاد منانا ایک طبعاً خوشی بھی ہے اور ایک شرعی خوشی بھی ہے۔ طبعاً خوشی جو ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر ثواب بھی ملے۔ ایک بندے کے گھر بیٹا ہوا وہ اس کے اوپر خوش ہوا، ایک بندے کی شادی ہوئی وہ اس کے اوپر خوش ہوا، ثواب تو نہیں نہ ملے گا کہ خوشی ہو اور یہ ثواب ملے، نہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، خوشی ہے، شریعت نے اجازت دی، اچھے کام کے اوپر اگر خوش ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میلاد کے اوپر خوش ہونا یہ طبعاً خوشی بھی ہے، یہ شرعاً بھی ہے، اس کے اوپر اجر بھی ملے گا۔ ہمارے یہاں ایک عرصے سے بد مذہب جو تھے، منکرین جو تھے، وہ میلاد کو بدعت کہتے رہے کہ یہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے، بدعت ہے، اس دن تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، یہ وہ کافی کچھ کرتے رہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث پاک ہے، یہ یاد رکھنے والی حدیث پاک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ چلے کون سا فرقہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرقہ واریت کی پیشن گوئی کی، لیکن ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ کیا فرمایا؟ جب اختلاف دیکھو تو بڑے گروہ کی اقتدا کرو، اس کی پیروی کرو۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی کے اوپر متفق نہیں ہو سکتی، اکثر امت گمراہ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو اکثر مسلمانوں کے عقائد و نظریات ہوں
جو ان کے اعمال ہوں دین کے معاملات میں، اس کی پیروی کی جائے۔ اب میلاد منانا صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں، ہر ملک تقریباً، بلکہ کافروں کے ملک میں بھی مسلمان میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ ایک عرصہ اسی کے اوپر بیانات ہوتے رہے، کتابوں میں رد ہوتا رہا، لیکن اب اکا دکا کوئی پوسٹ نکلتی ہے میلاد کے بدعت ہونے کے اوپر، ورنہ کیا ہوتا ہے، ورنہ وہی لوگ جن کے بڑے بدعت کہتے کہتے مر گئے، آج خود وہ سیرت کانفرنسیں کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی رات کو ہر سال ٹوکیال والے چوک شاد باغ میں بد مذہبوں کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، پورے لاہور میں اس کے بینرز لگتے ہیں، پوسٹرز لگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑے ساری زندگی میلاد کا ثبوت مانگتے رہے اور کہتے رہے کہ ایک ہی دن کیوں کرتے ہو، آگے پیچھے کیوں نہیں کرتے۔ آج ہر سال ایک سال بیت گئے، شاید چوتھا 5واں سال ہے، ہر سال اسی رات کو، میلاد والی رات کو سیرت کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں سیرت کانفرنس کس صحابی نے کی ہے، کس صحابی سے ثابت؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ دین لیتا ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے، خود سیرت کانفرنس کرتے جاتے ہیں، میلاد کے اوپر ابھی بھی تنقید باقی ہے۔ حالانکہ لفظ کانفرنس جو ہے یہ انگریزی کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے، انگریزوں کا لفظ ہے۔ میلاد کس کا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے۔ اور باقاعدہ جامع ترمذی کی حدیث پاک باب میلاد النبی کے نام سے امام ترمذی نے پورا باب باندھا، میلاد کے نام پر باب باندھا ایک مستند ترین حدیث کی کتاب میں۔ نمبر 2، بچہ پیدا ہو جائے اس کے کردار کی خوشی منائی جاتی ہے یا اس کی پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے؟ ڈاکٹر کے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر اس بات کی خوشی منائے گا کہ میرے گھر ڈاکٹر پیدا ہو گیا، کہ یہ خوشی منائے گا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو گیا؟ پیدائش کی خوشی میں، چاہے بیٹی پیدا ہو چاہے بیٹا پیدا ہو، بندہ پیدائش کی خوشی مناتا ہے۔ سیرت اس کی کیا ہوگی اس کا تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا، اس کا کردار کیا بنے گا، وہ کیا ہوگا۔ وہ آیا کہ ڈاکٹر، انجینئر، کسی بڑے عہدے پر، کسی مفتی کے لیول پر، کسی پیر کے لیول پر پہنچے گا بھی کہ نہیں، اس کی خوشی نہیں ہوتی۔ کردار ہمیشہ پیدائش کے بعد بنتا ہے۔ ہم مسلمان اہل سنت کیا مناتے ہیں؟ آقا کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ سیرت بعد کا مسئلہ ہے، سیرت تو میلاد میں بھی منائی جا سکتی ہے، سیرت تو آقا علیہ السلام کی پوری قرآن میں مذکور ہے۔ اصل خوشی کس چیز کی ہونی چاہیے؟ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشی ہونی چاہیے، اور یہ خاصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ سیرت کانفرنس کی خوشی کوئی نہیں منائے گا۔ ایک بندے سے پوچھو بڑے خوش ہو تو وہ کیا یہ کہے گا کہ سیرت کانفرنس کی خوشی ہے؟ بھائی کانفرنس ہی ہے نا، ایک محفل ہے، ٹھیک ہے منا لو، لیکن شریعت نے کیا کہا؟ جب نعمت ملے اس وقت اللہ کا ذکر کرو۔ پیدائش کے اوپر ذکر کریں گے نا، اللہ کا احسان بچے کی پیدائش کے اوپر قبول کریں گے، اللہ کا شکر جب بچہ پیدا ہوگا تب کریں گے، جب بچہ ڈاکٹر بن جائے گا وہ ایک الگ ہی شکر ہے۔ ہم کیا مناتے ہیں؟ ہم میلاد مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی۔
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی. اس میلاد کے اندر ہم کون سے ناچتے گاتے ہیں ابھی جو سیرت کانفرنس میں نایاب چیز ہوتی ہے, جو ہمارے میلاد میں نہیں ہوتی. میلاد کے اندر آقا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے, آپ کی فضائل, آپ کی شان و عظمت, آپ کی خصوصیات, آپ علیہ السلام نے کیا کردار ادا کیا ہے اس دنیا میں, اس کو بیان کیا جاتا ہے. یہی سیرت ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ میلاد جو ہے یہ الحمدللہ ہمارے کھاتے آئے. بعض کہتے ہیں یہ کتنے لکھے ہے, قرآن سے ثابت کرو میلاد. تو اس کے اوپر میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوتا ہوں کہ اگر قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوتا کہ میلاد مناؤ, قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوتا کہ میلاد مناؤ, تو پھر یہ فرض ہو جاتا. قرآن کا حکم ہے نا, قرآن نے کہا نماز پڑھو تو فرض ہو گئی, قرآن نے کہا زکوٰۃ دو تو کیا ہو گئی, زکوٰۃ فرض ہو گئی. اگر قرآن میں لکھا ہوتا واضح, قرآن سے ثابت تو ہے, میں نے آیتیں پڑھی, لیکن جو کہتے تھے واضح ثابت کرو, تو اگر قرآن میں لکھا ہوتا تو وہ کیا ہوتا, فرض ہوتا. ہم نے کبھی فرضیت کا دعویٰ کیا ہے نہیں, ہم اس کو مستحب کہتے ہیں. مستحب کام جو بھی ہم کرتے ہیں کہ یہ سارے قرآن سے ثابت ہے. کسی ولی کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگانا مستحب ہے, قرآن سے ثابت ہے. نبی, کسی بھی نبی کے ساتھ علیہ السلام لگانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ محمد کہنا, یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے واضح کہ سرکار کا نام لیا ہو یا حکم دیا ہو کہ جب بھی سرکار کا نام لو یہ والا درود پڑھنا ہے, جب بھی کسی نبی کا نام لو علیہ السلام کہنا ہے. قرآن میں نہیں لکھا ہوا. اس کے باوجود ہر فرقہ کہتا ہے, ہر فرقہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے, مستحب مانتا ہے, حالانکہ قرآن سے ثابت نہیں. نمبر 1. نمبر 2, اگر قرآن میں یہ لکھا ہوتا کہ میلاد مناؤ تو پھر منکروں کو بھی منانا پڑنا تھا. اور پھر مجبوراً منانا پڑتا تھا, پھر ہر ایک کو منانا پڑنا تھا, اور بعضوں کو مجبوراً بھی منانا پڑتا تھا. ہوتا ہے نا بعض دفعہ بندے کے اوپر نماز فرض ہے, فجر کے وقت اٹھنا مشکل ہے, تو بعض دفعہ طبیعت نہیں بھی چاہ رہی ہوتی, لیکن ایک فرض ادا کرنے کے لیے با جماعت نماز واجب ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا ہے. سردی ہو, جتنا مرضی موسم ہو, اپنا واجب, اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ایک قسم کا نہ چاہتے ہوئے آنا پڑتا ہے. زکوٰۃ مال سب کو عزیز ہے, اتنے لوگوں کو ٹوپی پہنا کے ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اور پھر اللہ کی راہ میں بغیر کسی ظاہری کوئی فائدے کے, کہ ظاہر فائدہ نہیں ہو رہا, حقیقت میں ہو رہا ہے, ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. بعض وقت دل کے اوپر بڑا گناہ بھی گزرتا ہے, لیکن دیتے ہیں. حج بعض بات 7-8 لاکھ روپیہ بندے نے اپنے 100 کام کرنے ہوتے ہیں, لیکن اپنا فرض ادا کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. قربانی 70,000 روپیہ جس کے پاس ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اب ایک بندے کے پاس ہے ہی 70, اب اس کے اوپر جب قربانی واجب ہوئی تو وہ کہے گا کہ 50,000 کا تو بکرا ہی آ گیا, لیکن کیا کہے گا کہ اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہے. تو جو چیز شرعاً فرض یا واجب ہو, بندہ چاہے خوش کرے یا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرے, وہ کرنا پڑتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد فرض قرار نہیں دیا, بلکہ مسلمانوں کو, اہل سنت کو یہ عطا کیا کہ اپنی خوشی سے اپنے محبوب کا جشن مناؤ, اور مناؤ تم ہی, منائے سنی خوشی سے. اس لیے کوئی ہم سے کہے کہ قرآن سے ثابت کرو, ہم دلائل دیں گے,
لیکن ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ قرآن سے ہم تب ثابت کریں کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ میلاد منانا فرض اور واجب ہے. ہم تو اس کو مستحب کہتے ہیں، مروجہ میلاد جو مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، دیگر معاملات کرتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ صحابہ سے ثابت کرو، جو دوسرا پوائنٹ آتا ہے، ایک ہوتا ہے قرآن، ایک ہوتی ہے حدیث. صحابہ کے اقوال، صحابہ جن چیزوں کو روایت کریں ان کے اوپر بھی حدیث کا اطلاق آتا ہے. تو دیگر دلائل مانگے تو اس کا ہم دلیلیں دیں گے. حضرت ابن عباس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، حضرت عباس صحابی رسول سرکار کے چچا، ان کے بیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الخصائص الکبریٰ میں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو جب تک زندہ رہے اپنی اولاد کو سرکار کی تشریف آوری کا بتاتے رہے. پھر فرمایا کہ ہر نبی، صحابی رسول حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر نبی اپنی امت کو سرکار کی تشریف آوری کی خبر دیتا رہا کہ ایک نبی آخری جو ہے وہ آئے گا. ہر نبی اپنی امت کو سرکار کی ولادت، سرکار کی تشریف آوری کی خوشخبری دیتا رہا، اور ہر امت سرکار کی آمد کا انتظار کرتی رہی اور آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتی رہی. ہر نبی کی امت، صحابی رسول کی دو باتیں قابل غور ہے. ایک فرمایا ہر نبی کی امت سرکار کی ولادت، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کی بشارتیں دیتی رہی آنے والی نسلوں کو کہ آخری نبی آئے گا، اگر ہم نہ ہوں تو تم نے ان کی اتباع کرنی ہے. خوشخبری بشارتیں دیتے رہی ہر امت. نمبر 2، سرکار کے آنے سے پہلے ہی سرکار کے وسیلوں سے دعائیں مانگتی رہی. آج ہم سرکار کا وسیلہ مانگے تو کہتے ہیں شرک ہو گیا. پچھلی ساری امتیں سرکار کے وسیلے سے مانگتی رہی. خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ماجدہ تھی، مومنہ تھی، جب ان کو قبر میں رکھا تو کیا دعا مانگی؟ مولا اپنے نبی کے صدقے سے اور پچھلے نبیوں کے صدقے سے اس کی مغفرت فرما. سرکار خود پچھلے نبیوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اپنا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور 1400 سال بعد کوئی آ کر کہے کہ یہ شرک ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر امت سرکار کی تشریف آوری کی بشارتیں دیتی رہی اور سرکار کے وسیلوں سے دعائیں مانگتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین شہر، بہترین امت میں اپنے آخری نبی کو پیدا کیا. بہترین شہر مکہ، بہترین شہر مدینہ، بہترین شہر اور بہترین امت. ہمیں بہترین امت کہا گیا. الحمدللہ ہم پچھلی تمام امتوں سے بہترین امت ہیں کہ اپنے کریم آقا کے امتی ہیں. یہ روایت کس نے؟ امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں حضرت ابن عباس صحابی رسول سے نقل کی. پھر مزید روح البیان تفسیر کی ایک مستند کتابوں میں ان کا بھی نام آتا ہے. بڑی تفصیلی جو ہے اس کے اندر روایتیں ہیں. اس میں لکھا ہے خود علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد منانے کو مستحب کہا. میلاد منانے کو کیا کہا؟
مستحب. یہ آج کے بزرگ نہیں ہیں، کئی صدیوں پرانے ہیں. پھر اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام سخاوی بہت بڑے محدث ہیں اور کئی صدیوں پرانے بزرگ ہیں. امام سخاوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا جی اعلیٰ حضرت نے کئی چیزیں رائج کر دی، یہ میلاد منانا، یہ عرس منانا، یہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے خود سے نکال لی. امام سخاوی فرماتے ہیں ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتی رہی ہے ہر دور میں. اور حضرت ابن حجر حیتمی نے میلاد منانا، یہ بھی محدث ہیں ابن حجر حیتمی، انہوں نے بھی مستحب کہا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کے اوپر سب سے زیادہ کتابیں لکھی اور میلاد منانے کو مستحب کہا. اور ایک قول کے مطابق حضرت ابن حجر عسقلانی، جن کو ہر گروہ امام مانتا ہے، محدث مانتا ہے، جس حدیث کے اوپر جرح کر دیں، جس حدیث کو ضعیف کہہ دیں اس کو قبول کیا جاتا ہے، حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد منانے کو مستحب قرار دیا. بلکہ محدثین میں سے بعض نے میلاد منانے کو سنت بھی کہا. کس طور پر؟ کہ آقا علیہ السلام ہر پیر والے دن روزہ رکھتے تھے. جب پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اسی دن میرے اوپر وحی کی گئی اور اسی دن میں پیدا ہوا. فرمایا یہ میلاد کی اصل ہے اور اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ میلاد منانا کیا ہے؟ سنت ہے. انسان العیون ایک سیرت کے اوپر جس کو حلبی بھی کہا جاتا ہے، سیرت حلبی، بڑے پرانے بزرگ ہیں. اس کے اندر ایک جگہ لکھا ہے کہ کسی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو مسلمان آپ کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں آپ بھی ان سے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بات ہی ختم ہو گئی. ہم آپس میں بحث مباحثہ کرتے رہے، کوئی کہے ثابت ہے، کوئی کہے نہیں ثابت. امام حلبی نے، آج کے بزرگ نہیں ہیں، کئی صدیوں پرانے بزرگ ہیں، امام حلبی نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کا حل ہی نکال دیا کہ کسی نے خواب میں سرکار کو دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ولادت کی خوشی جو میلاد مناتے ہیں آپ بھی ان سے خوش ہوتے ہیں؟ امام حلبی اعلیٰ حضرت نے بھی اس روایت کو نقل کی ہے، اس قول کو، اس پورے حوالے کو فتاوی رضویہ میں نقل کیا. امام حلبی لکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہماری ولادت پر خوش ہوتا ہے ہم بھی ان سے خوش ہوتے ہیں. تفسیر روح البیان میں علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے محدث ہیں کہ ہر گروہ ان کی جرح کو، جس حدیث کے اوپر جرح کرے اس کی ایک اہمیت رکھتے ہیں کہ یہ کوئی دلیل ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرے، میلاد منائے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سارا سال اس کو اس کی برکتیں اور رحمتیں ملیں گے.
کون فرما رہے ہیں؟ محدث۔ محدث جو کہہ دے وہ دلیل ہوتی ہے، اگرچہ بغیر حوالے کے کہہ دے وہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لوجک ہوگی، کوئی نہ کوئی پس منظر ہوگا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو میلاد منائے سارا سال رحمتیں برکتیں اس کو ملے گی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ صحابہ میں تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کے مجمع کو دیکھا تو فرمایا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ یہ جلسہ کیسا ہے، کیوں اکٹھے ہوئے ہو؟ اب سنے صحابہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان دیا اور آپ کو ہمارے پاس بھیجا، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سرکار کی تشریف آوری کا کیا کر رہے ہیں؟ شکر ادا کر۔ کم از کم اتنا تو ثابت ہوا نا کہ جب ہم میلاد میں سرکار کی تشریف آوری کا شکر ادا کریں تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے۔ سرکار کے صحابہ نے کیا عرض کی؟ ہم آپ کی تشریف آوری پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اندر بھیجا، آپ کا امتی بنایا، اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب سرکار نے نہیں پوچھا کہ کیوں کر رہے ہو، میں نے کہا ہے، میں نے حکم دیا ہے، نہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم کھا کر کہو کہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو۔ کیا کہو؟ خدا کی قسم کھا کر کہو اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا واللہ خدا کی قسم یا رسول اللہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات کے اوپر شک ہے، میں نے یہ قسم اس لیے لی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تم پر فخر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تم پر فخر کر رہا ہے کہ بندے، میرے بندے میری نعمت کا شکر ادا کریں۔ واشکروا نعمت اللہ، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ میری نعمت کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اذکروا نعمت اللہ، میری نعمتوں کا ذکر کرو، اس کا احسان مانو۔ پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا چرچا کرو، شکر بھی ادا کرو، اس کا احسان بھی مانو اور اس کا چرچا بھی کرو۔ میلاد منانا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت محمد، جو کہ بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کی کہ محمد نعمت اللہ، کہ محمد اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا اظہار، اس نعمت کا چرچا ہے جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ تو میلاد منانا جو ہے یہ مستحب عمل ہے، آقا علیہ السلام کو یہ پسند ہے، جیسا کہ سیرت حلبی کا میں نے حوالہ دیا۔ لیکن جو اصل موضوع ہے کہ یہ میلاد ایک رسم نہیں ہے۔ ہم کئی چیزیں رسمی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ چاند رات ایک رسم کے طور پر مناتے ہیں، گھروں سے باہر ساری رات کوئی گیند بلا کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے وہ شاپنگیں کرنے پر گزار رہا ہے، عید والا دن جو ہے وہ اپنی ایک ادھر مل گئے ادھر مل گئے، خاندانوں کو ملا، بس ایک رسم۔ اسی طرح دیگر بھی کئی چیزیں رسم بن چکی ہیں، رسم کے طور پر نہیں کہ جی میں میلاد ہر سال چونکہ مناتا ہوں، ہر سال میں محفل کرواتا ہوں، اس سال بھی میں نے کروانی ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ یوں نہیں، اپنی دل کی خوشی سے
اور رسم کے اندر جب بندہ پڑ جاتا ہے تو پھر بعض اوقات جو شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے اس کے اندر بھی کمزور پڑ جاتا ہے. سالگرہ رسم ہے، اب ہر بندہ شریعت کے مطابق سالگرہ منائے ایسا نہیں ہوتا. عمومی طور پر غیر شرعی طور پر ہی سارا کچھ چل رہا ہے. کہیں گانے بج رہے ہیں، کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے، عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے. اسی طرح جب میلاد کو ہم بطور رسم منائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہی ہوگا کہ ہماری اسٹیجوں کے اوپر مراسی آ کر نعتیں پڑھیں گے، جاہل مقرر جو ہوں گے وہ جھوٹی سچی باتیں بتائیں گے، کفریات تک بول دیتے ہیں. کہ جب ہم نے رسم بنائی ہے کہ میں نے ہر سال محفل کروانی، بس محفل کروانی ہے، کس طرح کروانی ہے اس کو نظر انداز کریں گے. میں نے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانی ہے، کس طرح منانی ہے اس کو نظر انداز کریں گے. میوزک والی نعتیں چل رہی ہیں، ذکر والی نعتیں چل رہی ہیں، پیچھے ذکر لگا ہوتا ہے، سونا آیا تے سج گئیاں گلیاں بازار، نی حلیمہ مینو نال رکھ لے، پیچھے میوزک. وجہ کیا ہے کہ ہم خود تھوڑے سے انٹرٹینمنٹ والے ہو گئے ہیں. ہم ہر مسئلے میں چاہتے ہیں تھوڑا میوزک کا بھی ٹچ ہو جائے، ہماری جو طبیعت ہے اس کے مطابق دین بھی چلتا رہے. افطاری کے وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا شگل میلہ بھی لگا رہے، تھوڑا سا افطار میں لڑکیاں لڑکے ایسے مل کر کوئی تھوڑی سی نعت پڑھ لے، کوئی تھوڑا سا ہنسا دے، کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ میوزک کے ساتھ نعت پڑھ دے. چلو جی دل جو ہے نا دل پچھوڑی ہو جانا. ہماری طبیعت اس طرح کی ہو کہ بس ایک رسم کے طور پر محرم آئے، چلو جی نوحے لگا لو، چلو جی وقت صبح فجر کے وقت یا جب ہم گھر سے نکلتے ہیں چلو جی قوالیاں لا لو. میوزک والی قوالیاں بھی چل رہی ہیں، ہم اس کو ثواب سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں. کہ جب ہم اس کو رسم سمجھیں گے، ایک خوشی ایک انجوائے والا موسم بنا لیں گے، تو پھر یہی ہوگا کہ اونچی آواز کے ساتھ ڈیک لگا ہوگا اور پورا محلہ جو ہے وہ پریشان ہوگا. حالانکہ کتب فقہ میں لکھا ہے کہ جو بندہ سویا ہو نا اس کے پاس اونچی آواز میں قرآن پڑھنا کہ اس کی نیند میں خلل آئے یہ جائز نہیں ہے. سوئے ہوئے کے پاس اونچی آواز میں قرآن پڑھنا کہ وہ بندہ نیند سے بیدار ہو جائے، اس کو کہا کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور ذکر والی میوزک والی پورے جوبنوں کے ساتھ نعت لگا دینا، اسپیکروں میں بڑے بڑے رات کے 2-2 بجے 1-1 بجے تک یہاں مسجدوں میں میلاد ہو رہا ہے، رات کے 2 بج گئے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ اونچی آواز میں پورا محلہ جو ہے وہ پریشان ہے. جو بولے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ تو میلاد ہی منکر ہے. ارے بھائی وہ میلاد کا ہو سکتا ہے منکر نہ ہو، بیچارہ وہ بیمار ہو. ہر بندے کے اوپر ایک ہی تہمت نہیں لگا دینی چاہیے. جیسے ہمارے یہاں کئی اہل بیت کی محبت میں جب کوئی مسئلہ بیان کرو کہ یار اہل بیت معصوم نہیں ہے، اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگانا درست نہیں ہے، فوراً کہہ دیا جاتا ہے ناسبی ہو گئے، اہل بیت کا گستاخ ہو گیا. کچھ غلطیاں ہماری جو ہیں اس کی اصلاح ضروری ہے. میلاد منانا یہ ہمارا خاصہ ہے، اس کے مستحب ہونے کے اوپر کوئی شک نہیں. منکر بھی مان گیا اور سیرت کانفرنسیں کرنا شروع ہو گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکے. ان کو پتہ چل گیا یہ امت مسلمہ کے دلوں سے نبی کی محبت، نبی کی پیدائش کی محبت نہیں نکل سکتی. اس کو سیرت کانفرنس کے نام پر گھیرو، ان کو وہاں گمراہ کرو. اب میلاد کی مذمتیں کم کرو. ہاں ابھی بھی کچھ سیکولر اور کچھ بد مذہبوں کی میلاد کے دنوں میں بیٹی جوان ہو جاتی ہے فوراً ہی، اور وہ اس کا اسٹیکر لگا دیتا ہے کہ اس سے بہتر کسی کی بچی بیاد ہو. ٹھیک ہے،
وہ آزادی والے وقت یاد نہیں آئے گی، وہ آخری جو دن ہوتا ہے سال کا نیو ایئر نائٹ کے اوپر وہ بچی آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ بچی جب بھی نظر آئے گی جوان، وہ آپ کو میلاد کے موقع پر ہی نظر آئے گی کہ وہ اسی وقت تازہ جوان ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کو شادی کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی پیسوں کی اتنی حاجت نہیں ہوتی۔ یہ سیکولر لبرل لوگ اور گمراہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ یہ بات چھوٹی سی ایک رہ گئی، ورنہ اس موضوع کے اوپر وہ شدت بد مذہبوں نے بھی کم کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ خوشی ہے جو قیامت تک مسلمان مناتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم غلط طریقے سے منائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ سیرت کانفرنس میں شریعت کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے اور میلاد میں غیر شرعی کام ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو میوزک، یہ دیکھو عورتیں اونچی آواز میں نعتیں پا رہی ہیں، پورا محلہ سن رہا ہے، یہ دیکھو میوزک کے ساتھ قوالیاں لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھو لوگ ناچ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے میلاد کی رات 11ویں کی رات، صبح 12ویں ہوتی تھی نا، بیسیکلی یہ 12ویں کی رات ہے، 12ویں کی رات لوگوں کو باقاعدہ ڈانس کرتے دیکھا۔ یہ اندرون شہر میں باٹی لوہاری میں ڈانس کرتے ہوتے تھے، دھمالے ڈال رہے ہوتے ہیں، اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، لفنگے نعت خان جو آج گستاخوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو صحابہ کرام کے گستاخوں کی محفلوں میں جا کر نعتیں پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی اہل سنت کی سٹیج کے اوپر پڑھ کر لاکھوں روپے کما کر جب سنیت کی بات آئی، جب صحابہ کے دفاع کی بات آئی، اس وقت گمراہوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ سرکار کی محبت میں لوگوں کو عشق جو ہے اس کے بارے میں اجاگر کر کر غلط ملت نعتیں پڑھا کر لوگوں کے نظریات ہی خراب کر دیے۔ کبھی کسی عام محفل میں جانے کا اتفاق ہو نا، اور مقرر جو ہے وہ کوئی اہل علم نہ ہو، تو یقین مانے میں نے کئی کفریات اس کے منہ سے سنے ہیں، غلط ملت روایتیں، اپنے پاس ہی جھوٹی روایتیں، حدیث کچھ ہوتی ہے اس کو کچھ کا کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، بس کہ لوگوں کی داد مل جائے، لوگوں سے پیسے مل جائے۔ کئی جو ہیں وہ ناچنے گانے والی نعتیں پڑھتے ہیں، ریم جم ریم جم ریم جم، لوگ پیسے لٹا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ کوئی ایک مصرے کے اوپر اس کے اوپر جھوم رہا ہوتا ہے، لوگوں کو نچا رہا ہوتا ہے، وہ پیسے لٹا رہے ہوتے ہیں۔ یہ رسم ہے، رسم کے طور پر میلاد نہیں منانا، شرعاً اور طبعاً سرکار کی ولادت کی خوشی ہے، اس طور پر میلاد منانا ہے۔ ہم نے لاکھوں روپے لگائے اور ہماری محفل میں کوئی بندہ نمازی نہ بن کر جائے، ہماری محفل کے اندر کوئی بندہ دین کے اوپر چلنے کا ارادہ نہ کرے، کوئی ملاوٹ کرنے والا اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے، تو کیا فائدہ؟ ہم لاکھوں روپے میلاد منا کر کسی مستند عالم دین کا بیان نہ کروائیں، صرف نعت خواہ آئیں اور یہی کہتے ہیں 5 منٹ دی حاضری، بس 5 منٹ دی حاضری، اور حاضری 2 منٹ کی 3 منٹ کی لگا کر چلیں، اور ہم ایسے دیکھ رہے ہوں جیسے کوئی تماشا لگا ہو، بس ایسے آیا ایسے گیا، ایسے آیا، جیسے آئے تھے ویسے چلے۔ یہ یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نعت نہیں نہ پڑے گا، اس دل کے اندر کرنٹ نہیں آئے گا، اس دل کی تاریں جو ہیں نا، وہ پرسوز آواز جو دل سے نکلے گی، اس کے بغیر یہ تاریں چینج نہیں ہوں گی۔ یہ دل کے اندر جو میل ہے یہ تب ہی پاک ہوتا ہے جب اللہ والا، جب کوئی نیک ہستی جو اللہ کی رضا کے لیے نعت پڑھے، تلاوت کرے اور بیان کرے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں بہجت الاسرار میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ایک رشتہ دار ایک دور دراز سے جب ایک عرصے سے دین کا علم حاصل کر کر آیا، اس نے اتنی لمبی تقریر کی، سارے لوگ سنتے رہے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آئے، صرف اتنا کہا، آج میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ بلی
ہمارا دودھ پی گئی، صرف اتنا کہا، دنیا رونا شروع ہو گئی کہ غوث پاک ہمارے پیر کا نقصان ہو گیا، رونا شروع ہو گیا۔ وہ بندہ جو تھا وہ بڑا حیران ہو، میں نے اتنی تقریر کی ہے کوئی نہیں رویا، غوث پاک نے ایک اپنا سادہ سا واقعہ بیان کیا ہے، وہ دنیا رونا شروع ہو گئی۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا بہجت الاسرار میں ہے کہ میں تب تک نہیں بولتا جب تک مجھے رب نہ کہے۔ اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، کہ جب بھی بولنا ہے اللہ کی رضا کے لیے بولنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص کیا ہونا چاہیے بیان میں، نعت میں، بیان میں اخلاص کیا ہونا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے، کب پتہ چلے کہ میں نے یہ اخلاص سے بیان کیا، میں نے یہ اخلاص کے ساتھ نعت پڑھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ ڈوب رہا ہو اور ایک بندہ اس کو بچا رہا ہے، ہاتھ پکڑ کر اس کو بچا رہا ہے ڈوبنے سے، اور ایک دوسرا بندہ بھی آ کر اس کی ساتھ مدد کرے اور دونوں مل کر اس کو ڈوبنے سے نکال دیں، تو جو پہلا بندہ تھا وہ خوش ہو کہ تیری مہربانی، تم نے میرے لیے کیا کی، آسانی کی، میری مدد کی کہ میں ایک ڈوبنے والے کو بچا رہا تھا، میرے لیے مشکل تھا، تو بھی ساتھ مل گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر تیری جگہ کسی اور نے بیان کر دیا، میری جگہ کسی اور نے نعت پڑھ لی، تو مجھے اسی طرح خوشی ہونی چاہیے کہ جس طرح مجھے اپنی نعت اور اپنے بیان پر ہوئی تھی۔ کیوں؟ اصل مقصد تو لوگوں کی اصلاح ہے نا، اگر میں نہیں کر سکا چل یار تو نے کر دی۔ فرماتے ہیں یہ اخلاص ہے، اور یہی اخلاص ہم سب میں ہونا چاہیے۔ ہم اگر میلاد منانے والے ہیں، محفل کرانے والے ہیں، یا محفلوں کے اندر نعتیں پڑھنے والے، بیان کرنے والے ہیں، اصل رضا کس کی ہو؟ رب تعالیٰ کی ہو۔ اصل خوشی کس کی ہو؟ آقا کی ولادت کی ہو۔ یہ خوشی نہ ہو کہ میرے چرچے ہوں گے، لوگ کہیں گے واہ جی واہ مولوی صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا، اور واہ جی واہ سیٹھ نے بہت بڑی محفل کروائی۔ یہ نہیں، حقیقتاً اللہ کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔